باتیں تھیں، ایک وہ تھی اس کے ذات کے ساتھ منسوب تھی، توجہ ہے، وہ یہ سوچتا تھا کہ جس باپ سے میں منسوب ہوں آیا وہی میرا باپ ہے یا کہ کوئی اور. دوسری اس کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ تو حدیث پاک ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آیا کہ یہ حدیث پاک ہے یا کہ علماء نے اپنی عزت کے لیے یہ خود گھڑی ہے؟ تیسرا اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ کیا قیامت قائم ہوگی؟ وہ ان تین سوالوں میں الجھا رہتا. حضرات توجہ ہے، وہ ان تین سوالوں میں ہمیشہ الجھا رہتا کہ جس باپ سے منسوب ہوں وہی میرا باپ ہے یا کوئی اور. کیا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث ہے؟ تیسرا کیا قیامت قائم ہوگی؟ ایک دن رات کو وہ گشت کے لیے نکلا، پورا دھیان اور پوری توجہ. جب وہ گشت کے لیے نکلتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ایک مدرسہ ہے، اس کی چھوٹی سی دیوار ہے، یعنی دیوار چھوٹی ہے. ایک بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی. ادھر ایک حلوائی کی دکان پہ ایک گیا، سبق یاد نہیں ہے، میں کتاب لے کے آتا ہوں یہاں روشنی میں آ کے پڑھتا ہوں، پھر واپس جاتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، پھر آ کے پڑھتا ہوں. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شمعدان، یہ روشن دان مجھے اس کو دے دینا چاہیے. اس نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ شمعدان اس کو دے دو اور آئندہ بیت المال سے اس کے تیل کا انتظام کیا جائے گا اور ساری رات اس مدرسے میں یہ شمعدان جلا کرے گا، جس نے پڑھنا ہو وہ پڑھ لے. توجہ، وہ شمعدان دیا اس نے، جتنا اس نے ایریے میں جانا تھا وہ گیا، واپس پڑھا، سو گیا. محمود غزنوی سو گیا، محمود غزنوی کے مقدر جاگ اٹھے. خدا کی خدائی کا بادشاہ، 14 طبق کا رسول، نبیوں کے امام خواب میں تشریف لائے اور اللہ نے اپنے حبیب کو بڑی عظمتوں سے نوازا تھا. یہ باتیں تین تھی جس میں وہ پریشان تھا. میرے نبی نے ایک جملہ بولا، فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، جا کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت کروں گا.